کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق؟ تو یہ تنزیل القرآن ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ ہے تنزیل القرآن۔ لیکن جب ترتیب القرآن کی آپ بات کریں گے تو بات شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو عقل یہ سوال کرتی ہے کہ اگر پہلی آیت یہ نازل ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اسے ترتیب میں پہلے کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کے اندر قرآنی حروف کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ انسان کو اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت میں دو حروف آپ کو نہیں ملیں گے، ایک حرف ہے طا اور ایک حرف ہے حا، جیسے طٰہٰ۔ تو اقرأ باسم ربک الذی خلق میں طا اور حا کا حرف جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آئیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف موجود نہ ہوں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بسم اللہ تو پہلی آیت نہیں ہے، ہم تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ تو چلیں الحمدللہ رب العالمین پر بھی جب آپ آئیں گے تو الحمدللہ رب العالمین میں بھی استعمال ہونے والے حروف جو ہیں وہ الحمد سے لے کے والناس تک کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں الحمدللہ رب العالمین کے حروف موجود نہ ہوں۔ اور اس سے بھی بڑا ایک معجزہ جو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، تو الحمد سے لے کے والناس تک، قرآن کے آغاز سے قرآن کے اختتام تک، آخری لفظ تک، الحمد سے والناس تک کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں محمد الرسول اللہ کے حروف موجود نہ ہوں۔ یہ بھی قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے۔ اس کتاب سے محبت کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔